بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے جوان بیٹے کی کامیابی کے لیے ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک سورت 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ آپ کا بیٹا زندگی کے ہر میدان میں ایسا کامیاب ہوگا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ ہر شعبے میں کامیابی آپ کے بیٹے کے قدم چومے گی۔ قرآن پاک کی عظیم سورت یہ ہے۔ ناظرین، احمد بن حنبل نہر پر وضو فرما رہے تھے کہ ان کا شاگرد بھی وضو کرنے آن پہنچا، لیکن فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور امام صاحب سے آگے جا کر بیٹھ گیا۔ پوچھنے پر کہا کہ دل میں خیال آیا کہ میری طرف سے پانی بہہ کر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مجھے شرم آئی کہ استاذ میرے استعمال کیے ہوئے پانی سے وضو کرے۔ اسی طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا میں؟ عمر پوچھنا مقصود تھا۔ صحابی نے بصیر احتراماً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑے تو آپ ہی ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ پاؤں استاد کے گھر کی طرف نہ ہو، اور بیت الخلاء جاتے ہوئے یہ احتیاط بھی کرتے کہ جس قلم سے لکھ رہا ہوں اس کی کوئی سیاہی ہاتھ پر لگی نہ رہ جائے۔ تو ادب کے یہ انداز اسلامی تہذیب کا طرز امتیاز رہا ہے، اور یہ کوئی برصغیر کے ساتھ ہی خاص نہ تھا، بلکہ جہاں جہاں بھی اسلام گیا اس کی تعلیمات کے زیر اثر ایسی ہی تہذیب پیدا ہوئی جس میں بڑوں کے ادب کو خاص اہمیت حاصل تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد سب کو یاد تھا کہ جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں۔ ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ لوگ ماں باپ کے آگے بیٹھنا، ان کے آگے چلنا اور ان سے اونچا بولنا برا سمجھتے تھے، اور ان کے حکم پر عمل کرنا اپنے لیے فخر جانتے تھے۔ ان کے اس عمل کے صدقے اللہ انہیں بہت نوازتا بھی تھا۔ اسلامی معاشروں میں یہ بات مشہور تھی کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں اضافہ کرے، وہ اپنے والدین کے ادب کا حق ادا کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے علم میں اضافہ کرے تو وہ استاد کا ادب کرے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشقت سے پیسہ اکٹھا کر کے پلاٹ لیا، تو والد صاحب نے کہا کہ بیٹا، تمہارا فلاں بھائی کمزور ہے، یہ پلاٹ اگر تم اسے دے دو تو میں تمہیں دعائیں دوں گا۔ حالانکہ وہ بھائی والدین کا نافرمان تھا۔ ان صاحب نے کہا کہ عقل نے تو بڑا سمجھایا کہ یہ کام کرنا حماقت ہے، مگر میں نے عقل سے کہا کہ اقبال نے کہا ہے، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ چنانچہ عقل کو تنہا چھوڑا اور وہ پلاٹ بھائی کو دے دیا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب بہت زیادہ خوش ہوئے، اور انہی کی دعا کا صدقہ ہے کہ آج میرے کئی مکانات اور پلازے ہیں، جبکہ بھائی کا بس اسی پلاٹ پر ایک مکان ہے۔ تو ناظرین، والدین کی طرح استاد کا ادب بھی اسلامی معاشروں کی ایک امتیازی خصوصیت تھی، اور اس کا تسلسل بھی صحابہ کے زمانے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا کے بیٹے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی صحابی سے کوئی حدیث حاصل کرنے چاہتے تو جا کر اس کے دروازے پر بیٹھے رہتے۔ اس کا دروازہ کھٹکھٹانا بھی ادب کے خلاف سمجھتے، اور جب وہ صحابی خود ہی کسی کام سے باہر نکلتے تو ان سے حدیث پوچھتے، اور اس دوران سخت گرمی میں پسینہ بہتا رہتا، لو چلتی رہتی، اور یہ برداشت کرتے رہتے۔ وہ صحابی شرمندہ ہوتے اور کہتے کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا تو یہ کہتے کہ میں شاگرد بن کے آیا ہوں۔ آپ کا یہ حق تھا کہ میں آپ کا ادب کروں اور اپنے کام کے لیے آپ کو تنگ نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے کہ ایک بدو کو دیکھا، سواری سے اترے، بڑے ادب سے پیش آئے اور اس کو بہت سا ہدیہ دیا۔ کسی نے کہا کہ یہ بدو ہے، تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتا، آپ نے اسے اتنا عطا کر دیا۔ فرمائے کہ یہ میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتا تھا، مجھے شرم آئی کہ میں اس کا احترام نہ کروں۔ تو اسلامی تہذیب جب کمزور ہوئی تو بہت سی باتوں کی طرح حفظ مراتب کی یہ قدر بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھی۔ اب برابری کا ڈنڈورا پیٹا گیا، اور بچے ماں باپ کے برابر کھڑے ہو گئے اور شاگرد استاد کے برابر، جیسے وہ ساری خرابیاں در آئی جو مغربی تہذیب میں موجود ہیں۔ حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی اولاد جو ماں باپ کو تکلیف دیتی ہے اور اپنا مال ان پر خرچ کرنا بوجھ سمجھتی ہے، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ سنایا تھا کہ جس کا انہوں نے اپنی کتاب میں مفصل ذکر کیا ہے۔ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ ایک شخص رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے اپنے دل میں کہے ہیں، اور خود اس کے کانوں نے بھی ابھی تک ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سے یہ سوال فرمائے کہ میں اس کی پھپھو خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہوگی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت کیا، اچھا یہ کہو کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوگی کہ میں دل ہی دل میں کیا کلمات کہتا ہوں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ یہ حقیقت ہے کہ میں نے چند اشعار دل میں کہے تھے جن کو میرے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمیں سناؤ۔ اس وقت اس نے جو اشعار سنائے ان کا ترجمہ یوں ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں غذا دی اور جوان ہونے کے بعد بھی تمہاری ذمہ داری اٹھائی، تمہارا سب کھانا پینا میری ہی کمائی سے تھا۔ جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آ گئی تو میں نے تمام رات تمہاری بیماری کے سبب بیداری اور بے قراری میں گزاری، گویا کہ تمہاری بیماری مجھ پر ہی لگی ہے، تمہیں نہیں، جس کی وجہ سے تمام شب روتا رہا۔ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے، پہلے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا تو تم نے میرا بدلہ سختی اور سخت کلامی بنا دیا، گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان و انعام کر رہے ہو۔ کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایسا ہی کر لیتے جیسا کہ ایک شریف پڑوسی کیا کرتا ہے، تو کم از کم مجھے پڑوسی کا حق تو دیا ہوتا اور خود ہی میرے ہی مال میں میرے ہی حق سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا کہ جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی لاکھ سختیوں اور بد اخلاقیوں کے باوجود والدین کے دل میں ایسی نرمی رکھی ہے جو ہر وقت اولاد کی کامیابی کی فکر میں رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ایک مسلمان کے لیے اس کی اولاد کی سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ اس کی جوان اولاد، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ ہم کامیابی تلاش کرتے ہیں، کامیابی کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلتے ہیں، لیکن مالک کی مسجد کا معظم دن میں 5 بار یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ نماز کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، لیکن ہم اس کی بات پر غور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی نماز میں رکھی ہے، لہٰذا اگر آپ کا بیٹا جوانی کی عمر میں داخل ہو چکا ہے اور وہ اپنی کامیابی کے لیے خوب دل لگا کر کوشش بھی کر رہا ہے تو اس کی کامیابی کے لیے سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اسے نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، یعنی خود بھی نماز پڑھیں اور بیٹے کو بھی نماز کی ترغیب دیں۔ زندگی کے ہر میدان میں اپنی نوجوان جوان اولاد کی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد یہ ایک عمل ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد دنیا کے تمام معاملات میں کامیابی و کمرانی حاصل کرے گی۔ تو ناظرین، اولاد کی کامیابی کے لیے ہر روز صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ یا 1 مرتبہ بھی اس سورت کو پورے دل سے پڑھ لیا کریں، اور وہ سورت جو ہے سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین جو کہ قرآن پاک کا دل ہے، اگر آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یا صرف ایک بار بھی پورے دل سے سورہ یاسین پڑھ کر اللہ کے حضور اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے دعا مانگیں گے تو آپ کا جوان بیٹا اللہ کے حکم سے ایسا کامیاب ہوگا کہ ہر میدان میں کامیابی اس کے قدم چومے گی، اسے ایسی کامیابی نصیب ہوگی کہ دنیا حیران رہ جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔